اس ملک میں آج سب کچھ سیاست ہے، سانس بھی، خاموشی بھی سیاست۔ ٹی وی سکرینوں پر روز ایک نیا جھگڑا، ایک نیا بیان، ایک نیا تماشا، مگر اس شور میں اصل مسائل دفن ہو چکے ہیں، اور وہ مسائل جن پر بولنے سے نہ ووٹ ملتے ہیں، نہ فنڈ آتے ہیں، نہ اقتدار مضبوط ہوتا ہے۔ سرمایہ داروں کی سیاست نے طے کر لیا ہے کہ کس دکھ کو دکھانا ہے اور کس درد پر پردہ ڈالنا ہے۔ اس لیے خواجہ سرا کا قتل خبر نہیں بنتی، ان کی تذلیل ریٹنگ نہیں لاتی، اور ان کی زندگی کسی ایجنڈے میں نہیں آتی۔ مگر آج ہم یہ خاموشی توڑ رہے ہیں۔ آج ہم سیاست نہیں، انسان کی بات کریں گے۔ آج بات ہوگی پاکستان میں خواجہ سرا افراد کی۔ سنو پوائنٹ ڈیجیٹل کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ سنو پوائنٹ ڈیجیٹل کی طرف سے آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پاکستان میں خواجہ سرا کوئی نئی مخلوق نہیں، یہ کوئی صدیوں سے اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس مٹی میں پیدا ہوئے، اسی ریاست کے شہری ہیں، مگر اس کے باوجود آج بھی خواجہ سرا سب سے زیادہ نظر انداز، تضحیک اور تشدد کا شکار ہیں۔ آئے دن خبریں آتی ہیں کہ کہیں کسی خواجہ سرا کو گولی مار دی گئی، کہیں تشدد کر کے بے لباس سڑک پر پھینک دیا گیا، اور کہیں صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ عام لوگوں کی طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک شہری کا جرم کیا ہے؟ صرف یہ کہ اس کی شناخت ہمارے بنائے ہوئے خانوں میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ پاکستان میں زیادہ تر خواجہ سرا گھروں سے بہت کم عمری میں نکال دیے جاتے ہیں۔ خاندان جو تحفظ کی پہلی دیوار ہونا چاہیے، وہی دیوار سب سے پہلے گر جاتی ہے۔ تعلیم کا حق چھن جاتا ہے، روزگار کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور یوں یہ لوگ مجبوری میں بھیک مانگنے لگتے ہیں۔ ناچ گانے یا جنسی استحصال جیسے راستوں پر دھکیل دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ معاشرہ پہلے انہیں دھکیلتا ہے، پھر انہی چیزوں پر انہیں گالیاں دیتا ہے جن پر اس نے خود مجبور کیا تھا۔ 2018 میں پاکستان نے خواجہ سرا افراد کے حقوق کا ایک تاریخی قانون منظور کیا، جس کے تحت انہیں شناختی کارڈ، ووٹ ڈالنے، تعلیم، ملازمت اور جائیداد کا حق دیا گیا۔ کاغذ پر تو یہ قانون موجود ہے، مگر عملی زندگی میں خواجہ سرا آج بھی تھانوں میں تضحیک کا نشانہ بنتے ہیں، ہسپتالوں میں انکار سہتے ہیں، اور دفاتر میں داخل ہوتے ہی مذاق بن جاتے ہیں۔ قانون بن جانا کافی نہیں ہوتا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا رویہ بدلا ہے؟ کیا ہم نے قبول کرنا سیکھا ہے؟ ہمارے معاشرے میں خواجہ سرا کو انسان کم اور تماشا زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ شادیوں میں بلایا جاتا ہے تو تفریح کے لیے، مگر عام زندگی میں ان کو سلام تک کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ان پر ہنسنا، فکرے کسنا، یہ سب ہمارے اجتماعی رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں مذہب کا حوالہ بھی اکثر غلط انداز میں دیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کسی انسان کو اس کی پیدائشی کیفیت پر ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ انسانی عزت، جان اور وقار سب سے مقدم ہے۔ سوال مذہب کا نہیں، سوال ہماری سوچ کا ہے۔ خواجہ سرا کسی سے رعایت نہیں مانگتے، وہ صرف
وہی حق چاہتے ہیں جو عام پاکستانی کو حاصل ہے: باعزت زندگی، تحفظ، تعلیم اور روزگار۔ جب تک ہم انہیں مسئلہ سمجھتے رہیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جس دن ہم انہیں انسان سمجھ لیں گے، آدھا مسئلہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ یہ ریاست، اداروں، میڈیا اور ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ خواجہ سرا کو خوف کے بجائے اعتماد دیا جائے، ہمدردی کے بجائے برابری دی جائے، اور خاموشی کے بجائے آواز دی جائے، کیونکہ کسی معاشرے کی ترقی کا پیمانہ یہ نہیں کہ وہاں طاقتور کتنا محفوظ ہے، بلکہ ترقی کا پیمانہ یہ ہے کہ وہاں کمزور کتنا محفوظ ہے۔